ایک حل ہے، اور آپ نے کہا کہ کرفیو لگایا جائے، اسلحہ چاہے قانونی ہو چاہے غیر قانونی وہ لے لیا جائے۔ شاہد سید صاحب میرے ساتھ موجود ہے، میں ذرا ان سے اسی نقطے پہ آ جاؤں کہ شاہد سید صاحب، بہت سی سیاسی جماعتیں، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کہہ دیا، اس کے علاوہ بہت جگہوں سے آواز آئی، متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ فوج کو بلایا جائے، لیکن پیپلز پارٹی اس وقت تک کہتی ہے کہ فوج کو استعمال نہیں کر سکتے، فوج مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اب تو پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ فوج اس مسئلے کا اکلوتا حل اگر کچھ ہے تو وہ فوج کے ذریعے ہی ہے۔ آپ اب کیا سوچتے ہیں، جتنا خراب مسئلہ ہو گیا ہے، کیا واقعی صرف فوج ہی حل رہ گیا اس مسئلے کا؟ کیونکہ فوجی آپریشن ہم صدیوں سے سنتے آئے کہ فوج تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ قاسم صاحب آپ کا شکریہ۔ میں نے پہلے 2 سال سے 2.5 سال سے میں یہ چیخا کہ اب کراچی میں اکراس دی بورڈ آپریشن ہونا چاہیے اور ڈیویژنائز ہونا چاہیے، میرا ڈیمانڈ تھا دونوں، جو کہ آج سب پارٹیاں تقریباً سب لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن میں اگر آپ کو اس سے مطلب فوجی حکمرانی کا لیتے ہو تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ہم فوجی حکمرانی کی بات نہیں کرتے، ہم شہر لائف شاعت اور بنیر کی طرف جب فوج آیا ضرورت پڑی، یہ ہمارے بچے ہیں اور آج بھی انہوں نے تقریر کرنا ہے اور کل بھی انہوں نے آنا ہے۔ کراچی کے حالات جتنے بھی خراب ہو جائے گا تو الحمدللہ ہم پاکستانی آرمی دنیا کی بہترین آرمی میں ہماری ایک آرمی ہے، ہم اٹانومی ملک ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسرا آ کر کے کوئی حلوہ نہیں ہے، ہماری فوج ہے۔ تو جب فوج ہماری بہت بڑی قربانیاں دے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج اگر فوج کے مشاور سے ہمارے سیاستدان زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اسلم یاوری صاحب بیٹھ جائیں اور اس مسئلے کا حل نکالے، وہ چاہے رینجرز کے ذریعے کنٹرول کرے چاہے پولیس کو اختیارات دے۔ یہاں پولیس میں کالی بیڑے ہیں، سیاسی بھرتیاں ہیں اور پیسوں کے لیے کام ہو رہا ہے۔ پہلے دور میں جو آپریشن ہوا تھا ان کے چن چن کے مارا گیا، اب پولیس میں ہمت نہیں ہے، اب جو پولیس ہے وہ صرف یہاں پہ اپنا ٹائم گین کر پاس کرتے ہیں، لیکن جس شہر میں 20 خان اغوا ہو جائے، ان کو اغوا کرتے وقت بھی کسی نے نہیں دیکھا، پھر وہ گاڑیوں میں اب کمپاؤنڈوں میں جاتا ہے، قصب خانوں میں بنے ہوئے اندر کالونیوں میں، یہاں کوئی جنگل نہیں ہے، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی غار نہیں ہے، یہ آبادیوں کے اندر یہ قصب خانے بنے ہوئے، انسان کا تن سر الگ الگ کر کے پھر بوریوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہی بوریاں گاڑیوں میں رکھی جاتی ہے، پھر وہ وہاں پھینکا جاتا ہے۔ کراچی کا شہر 2 کروڑ کی آبادی سو گئی، یہ روشنیوں کا شہر کو کوئی نہیں دیکھتا، کسی کے بتانے کا نام نہیں دیتا کہ یہ کون ہے، کیوں کرے، جس کے محلے میں یہ قتل و غارت ہوتا ہو، یہ چیزیں پکار تو آتی ہوگی، کیا وہ محلے والے اتنے بے حیث ہو گئے، ہم ایسے مسلمان ہو گئے کہ ہم کچھ بتا بھی نہیں سکتے؟ اب اداروں نے جو رپورٹ دے دیا، ہم اداروں کو خامخواہ فوج کا اور آئی آئی اور ایم آئی اور دوسروں کا نام لینے کی ضرورت کیا رہی؟ انہوں نے آپ کو رپورٹ دے دیا کہ ٹارگٹ کلر کون ہے اور ان کے پاس نیٹ ورک ہے۔ آپ ہمت رکھو، پکڑنے کا طاقت رکھو، اپنے جوڈیشن میں اگر عدالتوں میں کمزوریاں ہیں، گواہ نہیں ملتا تو لہٰذا ایسے کیسز کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے سمجھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جب بولو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سوری طاقت نہیں ہے، ہمت اور طاقت نہیں ہے ریاست میں تو میرے سمجھ میں یہ کہ اگر آپریشن کے لیے طاقت ہوتا تو یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مصلحت میں اور بے غیرتی میں معمولی فرق ہے۔ وہ مت جو وزارتوں پہ جو پیسوں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر بھلے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا نہ جب ایک انسان کی قتل پہ اگر کوئی مصلحت کرے گا تو اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے، جس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے، اس سے قتل کیا اور قتل کرتے رہے گا، اور پھر بھی میں مصلحت کروں گا تو مجھ سے زیادہ ظالم اور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا یہی ڈیمانڈ ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا شاہد سید صاحب، بہت سے لوگ جو ہم آپ کے توسط سے کراچی سے باہر بیٹھے ہیں، میرا سوال سن لیجیے گا، ہم لوگوں کو تو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ اگر آپ مہاجر علاقے میں نہیں جا سکتے، آپ ایم کیو ایم کے علاقے میں نہیں جا سکتے، آپ پشتون علاقے میں بھی نہیں جا سکتے، آپ سندھیوں کے علاقے میں بھی نہیں جا سکتے، اگر حالات خراب ہوتے ہیں، اگر ڈیڈ باڈیز گرتی ہیں، لاشیں گرتی ہیں تو ہر ایک کے علاقے میں گرتی ہیں۔ کاشف یہ کیوں ہوا؟ یہ ہوا اس لیے کہ پچھلے 10 12 15 سالوں میں مشرف کے پورا دور میں یا اس سے پہلے کچھ علاقوں کو گیٹ لگ گئے، انتہا بند ہو گئی، پختونوں کو چن چن کے مارا۔ جب میں نے بولا تو مجھے بولا تم تعصب پھیلاتے ہو، تم لسانیت کرتے ہو، تم غلط کرتے ہو، تم پختونوں کا لیڈر کیوں بنتے ہو، تم پاکستانی بولو۔ آج وہ لوگ خود بولتے ہیں کہ اردو والے کو چن چن کے مار رہا ہے۔ 4 سے پہلے جو بلوچوں کو چن چن کے مارا تو کیا بلوچ نہیں بولے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آج وہ لفظ جس لفظ میں مجھے ان لوگوں نے بولا کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ تعصب پہ آپ پاکستانی بولو، تو جب تم نے مارا مجھے پختون سمجھ کے، پشتو بولنے کی زبان کی وجہ پہ لوگ مارے جاتے ہیں یہاں پہ، اور آپ اس کے ایکشن نہیں لو گے، آپ خاموش رہو گے،
تو وہ بربریت، اور جو لوگ زیادہ ظالم، زیادہ قتلے کرے اور زیادہ ہڑتالیں کرے ان کو تم گورنر سے وزارت دے دو گے تو پھر تو ہر آدمی وہی بنے گا نا کہ میں بھی بڑے قتلے کروں، میں بھی بڑے وزارت مل جائے گا. آپ کا پیمانہ کیا ہے ملک چلانے کا؟ ٹھیک، تو آپ کا انصاف کیا ہے؟ آپ کس کو کریڈٹ دیتے ہو؟ آپ اچھا کس کو کہتے ہو؟ جو زیادہ قتل کرے اس کو اچھا کہتے ہو تو ہر آدمی اچھا بنے گا. بالکل ٹھیک. تو جو زیادہ قاتل کو سزا دو گے. میرا ایک سوال ابھی آپ کے پاس ہوگا جو میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. شاید صاحب میں آتا ہوں آپ کے پاس یہ سوال لے کر. آپ نے کہا کہ جو قتل کرے اس کو اگر آپ اہم عہدے دیں گے تو پھر یہ مسئلہ تو ہوگا. عامر لیاقت حسین صاحب یہ میرا آپ سے بھی سوال ہوگا. میں ذرا نبیل گبور صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں فوج کا تاکہ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بھی میرے سامنے آ جائے کہ کیوں پیپلز پارٹی اکلوتی جماعت ہے تو فوج کے لانے کے خلاف ہے. نبیل گبور صاحب آپ کیا وجہ ہے کہ فوج خود کہتی ہے کہ اگر ہماری ضرورت ہو، خود سے کہا انہوں نے کہ ہماری ضرورت ہو ہم آنے کو تیار ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، فوج مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ جو جماعتیں پہلے فوجی آپریشن کے خلاف ہوتی تھی اب وہ فوج کی بات کر رہی ہیں لیکن پیپلز پارٹی اس کے حل کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں کاشف، جہاں تک فوج کے بلانے کا سوال ہے تو ظاہر فوج بھی گورنمنٹ کے ڈائریکٹیوز پہ کام کرتی ہے، گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، گورنمنٹ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. اور جس طریقے سے ساؤتھ وزیرستان میں یا وانا میں بھی اگر وہاں پر القاعدہ کے خلاف آپریشن ہوا، فوج نے کیا گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر، تو یہ اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری کراچی کی پولیس ہے اس کے پاس بھی وہی ویپن ہے، وہی 7.62 ملی میٹر کا جو ہے، لیکن ناکام ہو گئے نا. میری بات ناکام ہو گئی. میری بات سر آپ کی بات بالکل درست ہے، ان کے پاس سب کچھ وہی ہے جو فوج کے پاس ہے لیکن پولیس نہیں کر سکی. شاہد سید صاحب کا کہنا ہے کہ پولیس نے آپریشن کیا، ان کو چن کے مارا گیا. آپ کے اپنے انٹیریئر منسٹر، ہوم منسٹر سندھ منظور حسین صاحب کہتے ہیں کہ پولیس کا مورال ڈاؤن ہے کیونکہ ان کو مارا گیا ہے. شاہد سید صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ پولیس مسئلے کا حل نہیں ہے. پولیس کا مورل ڈاؤن ایک وقت ہے جو پولیس جس بات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ پولیس 92-93 میں یہاں سے ریٹائر بھی ہو گیا ہے، چلا بھی گیا ہے. ابھی نئی پولیس آئی ہے. پولیس کی بھی نو ڈاؤٹ میں کہہ رہا ہوں ری ہالنگ کی ضرورت ہے. پولیس اس وقت جو ہے دیکھیں پولیس گورنمنٹ کے آرڈرز کے انتظار پہ ہوتی ہے. پولیس اور فوج بھی گورنمنٹ کے آرڈر کے انتظار میں ہے نا، اور اسی فوج کو بھی آپ ہی کہیں گے. اسی طریقے سے فوج بھی گورنمنٹ کے تو انتظار. دیکھیں اصل مسئلہ ہے کہ کون سی طاقت کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے. طاقت سب سے روکنے والی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کہیں نا آج پریس کانفرنس کیا متحدہ قومی موومنٹ نے، وہاں پر ساری باتیں کی ہیں. میں شاہد سعید صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میں اپنے پیپلز پارٹی کے بھی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہم سب تینوں جماعتیں مل کر ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے پاس یہ فلاں لوگ ملیٹنٹ جو ونگز ہیں، ملیٹنٹ لوگ ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، ایم کیو والے کہتے ہیں اے ایف پی کے پاس جو یہ فلاں لوگ ہیں. بلکہ انہوں نے تو ایم کیو ایم نے خود لسٹ ایک نیشنل اسمبلی میں دی ہے. ان سب کو پتا ہے کہ کون کون کرمنلز ہیں جو ہماری پارٹی کا نام لیتے ہیں. ہم خود اگر آ کر ہم اعلان کر دیں میڈیا میں کہ یہ کرمنل جن کا یہ نام لیا جا رہا ہے فلاں نام والا جو بندہ ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ یقین سر آپ پھر بار بار انسان کی اچھائی پہ جا رہے ہیں. نبیل گبور صاحب، میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، کیا کوئی سیاسی جماعت یہ کرنے کو تیار ہوگی کہ میڈیا پہ آگے کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے؟ ایک سوال. جب نہیں تیار ہوتی ہے تو پھر شور بھی نہیں مچا ہے نا. نہیں تو شور تو مچائیں گے نا سر، سیاست یہی تو ہے، شور مچاتے ہیں. یہی تو پالیٹکس ہے نا. پھر تو پالیٹکس ہے ہو رہی ہے. پھر تو کوئی سچا کسی کے ساتھ نہیں ہے. اگر تو سچا ہے تو آئے تو ہم خود ہمیں دیکھیں نا. میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ لیاری کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے، لیاری کے لوگ تو برے نہیں ہے، بار بار کہا جاتا ہے لیاری کے اندر جرائم پیشہ ناصر، لیاری کے اندر یعنی اس طرح بتایا جاتا ہے کہ لیاری جو ہے بہت گندا علاقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ گندے لوگوں کا جب نام لیتے ہیں، کرمنل ایلیمنٹس کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام لیا جائے نا. آپ سب پورے معاشرے کو یا اس سوسائٹی کو تو بدنام نہ کریں. تو ایلیمنٹس موجود ہیں. میں ذرا عامر لیاقت حسین صاحب کے پاس چلا جاؤں. نبیل صاحب یہ آپ کا نقطہ اچھا ہے لیکن میں پھر واپس آؤں گا آپ کے پاس تھوڑی دیر کے بعد کہ پولیس کا آپ نے کہا کہ ان کو ایکوپ کیا جائے. عامر لیاقت حسین صاحب، کیا پولیس اس قابل ہے اس وقت کراچی کی کہ کراچی کے معاملات ٹھیک کر سکے؟ دیکھیے میں اس سلسلے میں کاشف بھائی پھر عرض کروں گا اپنے تمام دوستوں سے جو اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں. نبیل بھائی میرے کولیگ رہ چکے ہیں، شاہد سید صاحب سے میرا بڑا گہرا رابطہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے.
میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تھوڑا سا اگر اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں، ہم پھر وہی کر رہے ہیں کہ پشتون، مہاجر، لیاری کے لوگ، پٹھان، اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، خدارہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے، دیکھیے سارے پشتون اردو بولنے والوں کے خلاف نہیں ہیں، سارے اردو بولنے والے پٹھانوں کے خلاف نہیں ہیں، اسی طرح لیاری کے سارے لوگ دیگر کسی قوم کے خلاف نہیں ہیں۔ چند کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو باقاعدہ خریدا گیا ہے۔ میں اس شہر میں نیٹو کے ٹرکس دیکھ رہا ہوں جو مجھے دکھائی دے رہے ہیں، مستقبل میں آپ اس کو ذرا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں، یہ کوئی بہت ہی عالمی سازش کا حصہ بننے جا رہا ہے کراچی، تاکہ اتنی یہاں پر انارکی پھیلا دی جائے، اتنے یہاں پر مسائل کریٹ کر دی جائیں، بے روزگاری ادھر ہے، بجلی یہاں پر نہیں ہے، پانی ادھر نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، اب تو روٹی کے ٹکڑوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، بچوں کا ریپ کیا جا رہا ہے، لیاری کے علاقوں میں بھی ہو رہا ہے اور دیگر علاقوں میں بھی ہو رہا ہے، کئی لوگ اغوا ہو گئے ہیں، لاپتہ ہیں، بسوں سے اتار کر ان کو لے جایا گیا ہے، عورتوں کو اتار دیا، بچوں کو لے گئے۔ کیا آپ کو کاشف بھائی دکھائی نہیں دے رہا کہ ایسے ہی سارے حالات طرابلس میں بھی ہوئے تھے، ایسے ہی بغداد میں بھی ہوئے تھے؟ یہ عالمی سازش ہے جس کے کچھ لوگ ہیں اس میں کارندے بنے ہوئے ہیں اور ان کے کچھ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو خریدا گیا۔ یہ قومیں نہیں لڑ رہی ہیں آپس میں، یہ کوئی قوم نہیں لڑ رہی ہے، الحمدللہ یہ پاکستان کی کوئی قوم آپس میں باہم دست و گریباں نہیں ہے۔ چند کرمنل ایلیمنٹس، جیسے ہم مذہب کے معاملے میں کہتے ہیں کہ چند کرمنل ایلیمنٹس ہیں، تو کیا آپ پورے اسلام کو گالی دیں گے معاذ اللہ؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان خود کش حملہ آور ہیں؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان مسجدوں میں جا کر پھنستے ہیں؟ جی نہیں، یہ چند کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو خریدا جاتا ہے، جن کو باقاعدہ برین واشنگ کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ کرمنل ایلیمنٹس ہیں جن کو خرید لیا گیا ہے، وہ اس شہر کے اندر ایک اناکی پھیلا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد یہاں اقوام متحدہ کے آپ کو ٹینکس نظر آئیں گے، پھر کچھ اور بات ہونے لگے گی کہ یہاں پر، اب میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہماری فوج آ جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور فوج یہاں پر اترے۔ جی نبیل صاحب، میں آپ کے پاس صرف آخری بات آپ سے کروں جی گا، جی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ جی 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 نبیل کبول صاحب، آپ آخری بات کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش کا حصہ ہے۔ پولیس کا جواب میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں کہ کیا پولیس اکوپڈ ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نبیل صاحب، اگر بالاکنڈ میں مسئلہ حل نہیں ہوتا فوج جا سکتی ہے، بلوچستان میں مسئلہ حل نہیں ہوتا فوج جا سکتی ہے، کئی دفعہ تنقید ہوتی ہے کہ فوج کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر تو حالات اس قسم کے ہیں کہ جہاں پہ فوج کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں انوائٹ کر رہی ہیں، کیوں نہیں جا سکتی ہے فوج؟ تو یہ سوال ہے جو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ شاید اب مسئلے کا حل صرف فوج کے پاس ہے۔ کاشف لوگ تو یہ بات بھی کر رہے ہیں، اس بات کو اب سوچنے پر مجبور بھی ہو گئے ہیں کہ 15 سال پہلے جب یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جی کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے، جنا پور کا نعرہ لگایا جاتا تھا، گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگایا جاتا تھا، پاکستان کو کمزور کرنے کی جب باتیں ہوتی تھی 15 سال پہلے، اس وقت ہمیں ہنسی آتی تھی کہ یار یہ کون سی باتیں ہو رہی ہے، کون سا نعرہ لگایا اب آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے باتیں؟ یہ جو باتیں مجھے بتائیں کہ یہ شروعات کیسے ہوا۔ 17 اگست کو 5 بلوچ نوجوان جو ہیں لیاری سے وہ گئے صدر اور طارق روڈ کے علاقے میں شاپنگ کرنے، ان کا کوئی قصور نہ، وہ کرمنلز تھے نہ وہ بدماش تھے، وہ بیچارے ینگ بلوچ وہاں گئے اور ان کو مار کر، ان کو جو ہے ٹارچر کر کے بوری میں لاشیں بند کر کے لیاری بھیجا گیا تاکہ وہاں سے ایک ریئیکشن ہو اور ایک آگ لگ جائے، اور اس کے پھر دوسرے دن بعد پوری کراچی میں یہ آگ پھیل گیا۔ وہ اس عناصر کو ہم نے ڈھونڈ کے نکالنا ہے، اور ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے ڈھونڈ نکالا بھی ہے کہ اس میں وہ کون تھے جنہوں نے ان 5 بلوچوں کو مارا تاکہ کراچی میں آگ۔ سر آپ 5 بلوچوں کا مسئلہ نہیں، آپ تو اب کی بات کر رہے ہیں نبیل صاحب، 5,500 لوگ مر چکے، 5,500 ایک سال میں۔ ان کے کتنے بولنے میں بس بات اکثر مہاجر اور بلوچوں کی نہیں ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ڈاکٹر صاحب 5,000 لوگ مارے ہیں، اس نے یہ 5,000 اس 3 دن کے اندر 150 لوگ مارے ہیں۔ میں آپ کو کیوں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ سازشی عناصر جس نے یہ حرکت کی ہے، اسی سازشی عناصر کو پتا تھا کہ اس کا ریئیکشن ہوگا، اور پھر 2 دن بعد 150 لوگ جو ہے مارے گئے۔ سر لیکن یہ تو آپ آخری ایک وجہ بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، پھر آپ مجھے معلوم ہے آپ کی میٹنگ میں جانا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ڈاکٹر حامد لاگو حسین صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح تو مہاجروں کے ٹکڑے بھی بوریوں میں ڈال کر پھینکے گئے ہیں، اردو بولنے والوں کی لاشیں بھی سڑکوں پہ پھینکی گئی ہیں، بلوچ بھی مارے جا رہے ہیں، پختون بھی مارے جا رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، گزارش کروں گا، رمضان المبارک کے مہینے میں میرے ہاتھ سب کے سامنے جڑے ہوئے ہیں کہ خدا را وسیع پکچر دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ چند کرمنل ایلیمنٹس ہیں، یہ کوئی بہت بڑی عالمی سازش ہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں،
یا مجھے یہاں پر کوئی مار دے کل یا میں یہاں زندہ نہ رہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک انتہائی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس کے تحت پورے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کراچی میں واقع ہوا، اچانک ہی ایک جمعے کو جمرود میں غونڈی کے علاقے میں 50 نمازی مار دیے، چاروں طرف ڈی اسٹیبلائزیشن ہے۔ کسی طرح سے پاکستان کو یہ دکھایا جائے پوری دنیا کے سامنے یہ ملک نہیں چل سکتا، اس کے ایٹمی اثاثوں پہ بھی قبضہ کر لو، اس کی حکومت پہ بھی قبضہ کر لو، اس میں بھی داخل ہو جاؤ، سارے ٹینکس یہاں پر نظر آئیں گے آپ کو غیر ملکی افواج، پھر کیا کریں گے؟ میرا ایک نقطہ جو میرا آپ سے ساروں سے یہ سوال ہوگا کہ جب ہم ٹی وی پر فوٹیج دیکھتے ہیں فائرنگ کی اور دنگے فساد کی، آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک اس طرف لوگ سر عام بندوق لے کے کھڑے ہیں، دوسری طرف فائرنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے فائرنگ اس طرف ہو رہی ہے۔ اب یہ کرمنل ایلیمنٹ تو نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں تو سیاسی ایلیمنٹ ہے۔